فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من دم رجل مسلم، ساری دنیا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، اللہ کے لیے یہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک مسلمان کا خون کرو۔ کعبہ کو گرا دو، اللہ کے لیے ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ تم ایک مسلمان کا خون کرو۔ جاؤ دیکھو فلسطین کی حالت اس رمضان کے مہینے میں غیر ہو چکی ہے، بیچاروں کو ملیا میٹ کر چکے ہیں۔ رات کل 300 لاشیں گرائی ہیں انہوں نے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا، یار برداشت سے اوپر ہے۔ اب میں بھی فنکاری کر رہا ہوں، صرف تمہیں بتا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں ان کے لیے۔ وہاں جانا چاہیے ہمیں، لڑنا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ، جہاد کرنا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ۔ کب تک ان کٹ پتلی حکمرانوں کے بنائے ہوئے قانونوں میں پھنسے رہیں گے؟ کب تک ان پاسپورٹ اور ویزوں کے چکروں میں پڑے رہیں گے؟ یہ تو بنائی ہی اس لیے گئے ہیں کہ بلوچستان کے مسلمان فلسطین کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکیں، فلسطین کے مسلمان پاکستان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکیں، پاکستان کے مسلمان برما کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ پہلے ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹیں گے، پھر تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹیں گے۔ پہلے مسجد اقصی کا نمبر ہے، پھر مسجد حرام کا نمبر ہے، پھر مسجد نبوی کا نمبر ہے، پھر ایک ایک مسلمان کا نمبر لگائیں گے۔ جب تک اعلان جہاد نہیں کرو گے کٹتے رہو گے، مرتے رہو گے۔ ویڈیو میں نے دیکھا، ملبہ گرا، ملبے کے تلے ایک معصوم بچہ پڑا ہوا، اوپر پتھر اس کے اوپر پڑا ہوا اور اس کے سر صرف نظر آ رہا ہے، اور سر کے اوپر بھی کتا چھوڑ دیا گیا، سر کے اوپر بھی کتا چھوڑ دیا گیا۔ یار میں بیان کرتا ہوں، نوجوان کہتے ہیں بلوچستان کا بھی یہ حال ہے۔ صبح میں نے فلسطین کے لیے دعا کا کہا، سٹیٹس میں ایک عورت کا ویڈیو میں نے لگایا جو رو رہی ہے کہ اے مسلمانوں میرے بچے بھوک کی وجہ سے مرے ہیں، اسرائیلیوں نے نہیں مارے، بھوک کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ اور اس کے سٹیٹس کے نیچے کسی نے لکھا کہ مولانا صاحب بلوچستان کی بھی یہ حالت ہے۔ یار میں نے کب کہا یہ حالت نہیں ہے؟ ایسے کیسے مسئلہ حل ہوگا کہ بلوچستان والے اپنا رونا روئیں، فلسطین والے اپنا رونا روئیں، پنجاب والے اپنا رونا روئیں؟ تم مستعد ہو جاؤ، کسی کے باپ کی بھی جرت نہیں ہے کہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ 313 بندے 10,000 کو شکست دے سکتے ہیں، آج ایک عرب مسلمان چند مٹھی بھر یہودی کو شکست نہیں دے سکتے۔ وہ ساری دنیا پر قابض ہیں، تمہارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، خفیہ ٹیمیں تشکیل دیتے ہو ان کی چاپلوسی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے۔ کب تک غلامی کی زندگی گزاریں گے؟ مرنا ایک دن ہے، موت بھی آ کر ہمیں مار دے گی، گولی بھی آ کر ہمیں مار دے گا، بم سے بھی مر جائیں گے اور گرمی سے بھی مر جائیں گے، بخار سے بھی مر جائیں گے۔ عزت کے ساتھ جیو اور عزت والی موت کو گلے لگاؤ، عزت والی موت کو گلے لگاؤ۔ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرو، جہاں بھی مظلوم نظر آئے ان کے لیے آواز بلند کرو، جہاں بھی مظلوم نظر آئے ان کے لیے آواز بلند کرو۔ یہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ حدیث کہاں گیا کہ مومن کے لیے آنکھ کی مانند ہے، ایک جسم کے ایک حصے میں درد ہو جائے سارا جسم بے چین ہو جائے۔ آج فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں، میرے دسترخوان پر پکوڑا بھی رکھا ہوا ہے، سموسا بھی رکھا ہوا ہے، بڑا اور چھوٹا گوشت بھی رکھا ہوا ہے، مختلف فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، مختلف سبزیاں بھی رکھے ہوئے ہیں۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ سوکھی روٹی کھاؤ، بقایا پیسہ ان کے لیے بھیج دو کہ ان کا کچھ گزارا ہو جائے، وہ بھوک سے تو نہ مریں۔ ہم اگر تلوار سے ان کی مدد نہیں کر سکتے، اتنا تو مدد کر سکتے ہیں، ان تک کھانا تو فراہم کر سکتے ہیں، اپنے پیسے تو ان تک بھیج سکتے ہیں۔ قیامت کے دن آقا کے سامنے اتنا تو کہیں گے کہ اے آقا اگر وہ بھوک سے مر رہے تھے تو میں نے بھی اپنے آپ کو ایک دن ان کے لیے اپنے کھانے میں کچھ کمی کی ہے، ایک مہینہ اپنے کھانے میں کچھ کمی کی ہے۔ نہیں، یہ بات ذہنوں میں نہیں بیٹھ سکتی۔ قصور میرا ہے، قصور میرا ہے کہ میں خود عمل سے عاری ہوں، جتنا بات تمہارے سامنے کرتا ہوں اثر نہیں کرتا، اور سننے والے ان پر بھی اثر نہیں کرتا، کہنے والے پر بھی اثر نہیں کرتا۔ مسجد تک ہماری باتیں محدود رہتی ہیں، مسجد سے نکل کر ہم اپنی باتوں کو بھول جاتے ہیں، باتیں محدود رہتی ہیں، مسجد سے نکل کر ہم اپنی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ بھولنا نہیں چاہیے میرے دوستوں، بھولنا نہیں چاہیے۔ ان کے لیے پیسہ لگاؤ، زکوٰۃ کے پیسے دو، اور ان کے لیے اپنے ذات کے پیسے دو، صرف زکوٰۃ کے نہیں، ذات کے پیسے بھی ان کے لیے دو۔ اب کروڑوں کے مال کی مالیت والے یہاں موجود ہیں، لاکھوں کی مالیت والے یہاں موجود ہیں، ہزاروں کی مالیت والے یہاں موجود ہیں۔ مجھے آج تک جب بھی فلسطین کے لیے کسی نے پیسے دیے تو یا غریب طبقہ نے دیے یا مڈل طبقہ نے دیے، امیر طبقہ نے بھیجے ہوں گے، میں نہیں کہتا نہیں بھیجے ہوں گے، تو اگر بھیجیں
مزید بھیجو ان کے لیے، مزید بھیجو ان کے لیے، اور اپنے علاقے کے لیے بھی دعا کرو کہ یہاں بھی ظلم تھم جائے، وہاں بھی ظلم تھم جائے۔ اللہ سے دعا تو کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں 2 عشرے گزر گئے، مجھ سمیت کئی ایسے جوان ہوں گے کہ جن کے آنکھ سے ابھی تک آنسوں کا قطرہ نہیں گرا ہوگا، کیسے اللہ معاف کرے گا؟ اللہ کہتا ہے مکھی کے سر کے برابر ایک قطرہ آنکھ سے ٹپکا دو، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آنکھ سے آنسو کیسے نکلے؟ آنکھ سخت ہو چکا ہے۔ آنکھ کیوں سخت ہو چکا ہے؟ دل سخت ہو چکا ہے۔ دل کو کس نے سخت کیا؟ میرے اور آپ کے گناہوں نے سخت کیا، دل کو گناہوں نے سخت کیا ہے۔ گناہوں سے فرصت ہی نہیں، غیبت سے فرصت چغلی سے فرصت جھوٹ سے فرصت رشوت سے فرصت سود سے فرصت مصنوعی مہنگائی، تجارت میں دھوکے بازی۔ تجارت کتنا بڑا اچھا پیشہ ہے کہ نبی اور صدیق اور شہیدوں کے ساتھ اللہ حشر کریں گے۔ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا، 15ویں صدی کا تاجر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اٹھ رہا ہے صرف امانت داری کی وجہ سے، لیکن خیانت کرتے ہیں، اپنے اس فضیلت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو بھائیو، وقت ختم ہو گیا، آخری عشرہ ہے، اسے